علامہ شرجیل احمد خان صاحب، ایمان سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو چیزیں ضروری ہیں بندہ مومن کے لیے، کیونکہ ابھی حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت کی، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت ابتدا کی، علامہ صاحب نے بتایا ان کا ذکر جو قرآن میں ہے جن لوگوں کا، کہ تم زبان سے تو کہہ چکے ہو لیکن تمہارے دل میں ایمان، تو کون سی باتیں اور چیزیں ضروری ہیں بندہ مومن کے لیے ایمان لانے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، بے شک، اور اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ایسا سرمایہ کہ دنیا میں ہے تو دنیا میں اس کی برکتیں، صحیح، اور حقیقت میں ثمرہ تو پھر آخرت میں ہی ہے۔ صحیح، جو ریٹرن ملنا ہے اور جو آخرت میں اس کے نتائج سامنے آنے، ان کا تو کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے کہ وہ رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ تو یہ ایمان کا کمال ہوگا، اور اس کے جو کمالات ہیں وہ آخرت میں نظر آئیں گے، اور دنیا میں اس کی برکتیں ایمان والے دیکھتے ہیں، اسے محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ ایمان والے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، انہوں نے اس کی لذت کو چکھا اور اس کی برکتوں کو دنیا میں دیکھا۔ اب چونکہ ابھی گفتگو ہوئی، ہم نے سماعت کیا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے ایمان کی حقیقت، ایمان کا مفہوم، پھر علامہ لیاقت حسین اظہری مدظل العالی سے بھی ہم نے سماعت فرمایا کہ کن چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد تقاضے اور اب کیا ضروریات ہیں۔ تو دیکھیں، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کی۔ ٹھیک ہے، اصل چیز ہے استقامت۔ صحیح، استقامت اختیار کی تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ ملائکہ ان پر اتریں گے اور انہیں کہیں گے کہ تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں، بے خوف ہو جاؤ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور تمہیں کچھ غم کرنے کی ضرورت نہیں، اور خوش ہو جاؤ اس بشارت سے کہ جو اللہ رب العزت نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ان الذین آمنوا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا، اور اس کے عوض جنت عطا کر دی۔ اللہ اکبر، تو سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ استقامت ہوتی ہے۔ صحیح، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو آپ کے دل میں ہے، آپ نے زبان سے اقرار بھی کر لیا، ٹھیک ہے، اب جو آپ کا رویہ اور آپ کے اعمال ہیں اس میں اس کا ریفلیکشن آئے گا۔ دیکھیں، جب ہم کبھی کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو کمٹمنٹ اور وعدہ جب پورا ہوتا ہے تو وہ عمل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو اب اگلا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں، اب ہمارے اعمال کی مختلف کیفیات ہیں۔ ہمارے کچھ اعمال ہیں جو محض خاص طور پہ خالص عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، صحیح، تو اس میں نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزے رکھنا فرض، اور پھر حج کی ادائیگی، تو یہ سارے فرائض عبادات میں آ گئے۔ اس کے بعد پورا کا پورا ڈومین معاملات کا اور اخلاقیات کا آ جاتا ہے۔ اس میں تو پھر یوں سمجھے کہ صبح آپ اٹھے اور اس کے بعد آپ نے پورا دن گزارا، رات میں آپ سوئے، پورا کا پورا دن آپ کا لوگوں کے درمیان گزرا ہے۔ ہر پل آپ نے ہر پہلو میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو دنیا کے تمام معاملات میں جہاں جہاں ہمارے رویے سے ہمارا نظریہ ظاہر ہوگا، تو اس عمل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نظر آنا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف حوالوں سے بیان فرمایا کہ ایمان کے کامل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو ایک مقام پر آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور ایک مقام پر فرمایا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی تم میں سے شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نزدیک ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور دوسری میں فرمایا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر عمل کے اندر، ہر رویے میں جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ظاہر ہوگی تو وہ ایمان کی ریفلیکشن ہوگی۔